السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، اور اس میں بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایک تو اظہار رائے کی آزادی پر گزشتہ ایک سال کے دوران جو ہے قدغنیں زیادہ لگائی گئی ہیں، اور دوسرا جو لاپتہ اور جبری گمشدہ افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی حکومت کا رویہ کوئی سیریس نظر نہیں آ رہا، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں کام کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس ٹاپک پر آج ہم نے فرت اللہ بابر صاحب کو زحمت دی ہے کہ اس معاملے پر ہم بات کریں گے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کیونکہ بابر صاحب ظاہر ہے ان کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے سینٹ میں مختلف کمیٹیوں میں بھی کام ہے، اس وقت بھی ہیومن رائٹس پر ان کی اچھا ایک ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ان کے بابر صاحب کا۔ بابر صاحب ویلکم ٹو شو سر، تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے۔ انسانی حقوق کی صورتحال پہ بھی آتے ہیں، لیکن جو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے یہ تو بالکل، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مشرف کے دور میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی لوگ بولتے تھے تو اٹھا کے غائب کر دیے جاتے تھے، مقدمات درج کیے جاتے تھے، وہی بالکل صورتحال ابھی بھی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے، یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے اس کا بڑا گھمبیر ڈارک نقشہ پیش کیا ہے، اور بالخصوص جو آپ نے کہا کہ اظہار رائے جو ہے اس کی آزادی پر قدغنیں۔ دیکھو، پاکستان میں اظہار رائے کی جو پر قدغنیں لگائی گئی ہیں ان میں گزشتہ ایک سال میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ وہ کس طرح؟ مثلا پیکا کا قانون ہے، پاکستان پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، پیکا کا قانون ہے، اس کا اطلاق صحافیوں پر کیا گیا ہے اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز پر کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے اپنے فیس بک پر یا ٹویٹر پر کوئی پوسٹ کر دی ہے جسے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے کہ یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے تو قانون سے ماورا جا کر اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ فرق یہ ہے، دیکھیے، امریکہ میں اگر زکریا کھڑے ہو کر پریس کانفرنس میں صدر پر تنقید کرے تو اسے تو وائٹ ہاؤس پہ آنے پر سر پابندی لگ جاتی ہے۔ یہاں پر اگر آپ تنقید کریں ریاست کے کسی ادارے پر تو آپ کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ کئی واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں اس طرح کے۔ تو ایک تو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور یہ اس لیے بھی سنگین ہو گیا ہے کہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اخبارات پہ خبر بھی آئی کہ حکومت بنا رہی تھی ایک یونیفارم باڈی کہ وہ تمام میڈیا کو ریگولیٹ کرے، پرنٹ، الیکٹرانک، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کو بھی، یعنی تمام میڈیا کو ایک ہی ریگولیٹری باڈی کے اندر۔ پھر خبر آئی کہ جی ایک اسپیشل قانون بن رہا ہے تمام میڈیا کے ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے، وہ بھی پھر آپ لوگوں نے، صحافیوں نے احتجاج کیا تو معاملہ فی الحال دب گیا، لیکن چیز ابھی تک موجود ہے۔ ابھی پرسوں کی خبر ہے کہ یہ جو آپ کے یوٹیوب چینلز ہیں اور یہ ان کے اوپر بھی پابندی لگنے والی ہے، اور انہوں نے مسودہ قانون جو ہے وہ ویب پہ ڈال بھی دیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لو، اپنی رائے دے دو۔ تو چاروں طرف سے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو آزادی اظہار پر مختلف طریقوں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے وہ پی ٹی ایم کے دوست جو ہیں منظور پشتین، ان کو اٹھایا گیا، یہ بھی اظہار رائے کی آزادی پہ، اس سے کیا تقریروں پہ منظور پشتین نے یہ تنقید ہے نا، تنقید کی ہے، اس نے کہ دیکھیں، اور سرکار نے اس کے اوپر مقدمہ بنایا ہے کہ یہ آئین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آئین کو تسلیم کرنا بجا، لیکن وہ آئین مجھے اور تجھے اس بات کا بھی تو حق دیتا ہے کہ اگر آئین کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو میں اس کی نشاندہی کروں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئینی طریقہ کار سے آواز اٹھاؤں، اور آئین مجھے اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے اور حق دیتا ہے کہ اگر ریاست کا کوئی ادارہ آئین سے تجاوز کر رہا ہے تو میں اس پر تنقید بھی کروں۔ تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے محض اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ آزادی اظہار پر قدغنیں ہیں، تو ہم نے اس کے خلاف بڑا احتجاج کیا ہے اور اب آئندہ بھی احتجاج کرتے رہیں گے۔ دوسرا ایشو جو ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے وہ یہ ہے کہ
پاکستان میں جبری گمشدگی جو ہے وہ ایک سیریس ایشو بن گیا ہے، اور موجودہ حکومت مکمل طور پر یہ ناکام ہو گئی ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کی۔ دیکھو شاکر صاحب، یہ جب نئی حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 مہینے کے اندر قانون سازی کریں گے۔ 1 مہینہ کیا، اب 2 سال ہونے کو پورے ہو رہے ہیں اور ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی۔ وہ تو چھوڑیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جبری گمشدگی کے کیس میں ایک دور رس فیصلہ دیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ سیکرٹری ڈیفنس کو جرمانہ کیا گیا، آئی جی پولیس کو جرمانہ کیا گیا، اور جو جبری گمشدہ شخص تھا اس کی فیملی کو تاحیات پینشن کا حکم دیا گیا، تو یہی حکومت بجائے اس کے کہ عدلیہ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتی، یہی حکومت عدلیہ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی۔ اور شاکر سولنگی صاحب، میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جبری گمشدگی کا جو ایک کمیشن بنا ہے، کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز، اس کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں، جو نیب کے بھی چیئرمین ہیں۔ ان سے تواتر کے ساتھ پارلیمان کی کمیٹی میں پوچھا گیا بار بار کہ جی یہ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں اور آپ نے ان لوگوں کو بازیاب کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مبارک ہو، اچھا کیا۔ کیا آپ نے پوچھا ان لوگوں سے کہ ان کو کنہوں نے اٹھایا تھا؟ تو ایک لمبے عرصے تک تو وہ جواب دینے سے قاصر تھے، اور میں آپ کو یہ پہلی بار بتا رہا ہوں کہ بالآخر انہوں نے اعتراف کیا 28 اگست 2018 کو سینٹ کی کمیٹی آف ہیومن رائٹس کے سامنے کہ 153 سرکاری اہلکاروں کی جو اس میں ملوث ہیں ان کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میڈیا اس وقت وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ ان کا اعتراف اس روز کی میٹنگ کی منٹس میں ریکارڈڈ ہے، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، میں کوئی سیکرٹ بات نہیں کر رہا۔ اور اخبارات میں یہ رپورٹ نہیں ہوا، تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم چیئرمین آف دا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کمیشن سے پوچھیں کہ ان 153 افراد کو جن کے بارے میں آپ نے خود کہا ہے کہ نشاندہی ہو چکی ہے، ان کو سامنے لاؤ۔ اور جب ان کو سامنے لاؤ گے اور ان کو قانون کے مطابق ان کو سزا دو یا قانون کے مطابق ان کو ڈیل کرو، تو ہو سکتا ہے کہ جبری گمشدگیاں کم ہو جائیں۔ اگر ختم پھر بھی نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو اپنی رپورٹ میں جبری گمشدگی کی طرف کہا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس کو فوراً اس ایشو۔ اچھا بابر صاحب، مطلب یہ کل محسن داوڑ نے جو تقریر کی قومی اسمبلی میں، پھر مراد سعید نے ان کا جواب بھی دیا۔ محسن داوڑ کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے پارلیمنٹ پر حملے کیے، پارلیمنٹ پر لعنتیں بھیجی، پتہ نہیں کیا کیا کیا، ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہیں اور مقدمات ہیں، صدر وزیر اعظم کا نام لیا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ دائر ہے، پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس ثابت ہو چکا ہے، تو لیکن ان کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور جن کے خلاف غداری کا کیس کوئی ثابت نہیں ہوا تو ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، اندر کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملے کرنے والے یا لعنتیں بھیجنے والوں کے خلاف اس طرح کے الزامات کیوں نہیں لگتے؟ دیکھیں یہ تضادات ہیں اس معاشرے میں اور اس ریاست میں، یہ تضادات ہیں، اور ان تضادات کی وجہ سے یہ نوجوان اب باہر نکلے ہیں، اور یہ جو نوجوان جو اب کہتے ہیں کہ ریاست اس طرح سے نہیں چلائی جائے گی جس طرح سے چلائی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ پارلیمان، آپ دیکھیے کہ کن لوگوں نے، جو محسن داوڑ بات کر رہا تھا، کیا اسی پارلیمان کا 126 دن کا گھیراؤ نہیں ہوا تھا؟ کیا ممبران پارلیمان جو تھے وہ بیک ڈور سے آتے تھے پارلیمان کے اندر؟ کیا جنرل پرویز مشرف کو، کیا اس کو ایک آئینی اور قانونی طریقے کے ساتھ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں بنا؟ کیا ایک عدالت نے جو قانون اور آئین کے مطابق بنی تھی، کیا اس عدالت نے اس کو سزا نہیں سنائی؟ لیکن آج اسی جنرل پرویز مشرف کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہی جنرل مشرف ہے جس دن انڈائٹ کیا جانا تھا عدالت میں،
اور یہ گھر سے روانہ ہوا گاڑی میں، اور عدالت اس نے آنا تھا اور وکیل اس کا انتظار کر رہا تھا عدالت میں، گاڑی کا رخ موڑ دیا گیا اور وہ راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں پناہ گزین ہوا۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون سا ہسپتال تھا جہاں اس کو یہ پناہ دی گئی؟ اس آئین، جس نے آئین سے غداری کی تھی، جس پر مقدمہ چل رہا تھا کہ انہوں نے پناہ دی، اور کیوں دی پناہ؟ اور اب جب کہ عدالت نے اس کو سزا دی ہے، اب بھی اس کی پشت پناہی ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ تضاد دیکھیں اس ملک کے اندر۔ جب اور لاہور میں ایک اخبار نویس، اظہار الحق شاید اس کا نام ہے، جس نے کہیں اپنے فیس بک پہ ڈالا کہ مشرف کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو، کچھ اس طرح کی بات لکھی، اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ ریاست کے اندر ڈائیکاٹمی، ریاست کے اندر تضادات ہیں۔ اس لیے یہ جو منظور پشتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ٹرائبل ایریاز میں آپ دیکھیں لوگوں کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے، ایک جنریشن ٹرائبل لوگوں کی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ آپ وہاں پہ انٹرنمنٹ سینٹرز بنے ہیں جو پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں، گوانٹانامو بے پریزنز بن گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، بجائے اس کے کہ ان نوجوانوں کو آپ گھسیٹیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو متنفر کر دیں ریاست اور ریاست کے اداروں سے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں، آپ ان سے بات کریں، ان کو قریب لائیں، سینے سے لگائیں، ان سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹروتھ کمیشن بنائیں گے تو لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا،